السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میں ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ ہے برکات درود شریف پہ۔ میں درود شریف کی برکتیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ درود شریف اپنی ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے ان گنت ہیں، مگر بعض درود شریف اپنی فضیلت اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت مؤثر اور اہم ہیں۔ چند درود شریف ایسے بھی ہیں جنہیں بہت زیادہ شہرت حاصل ہے اور جن کا پڑھنا دینی اور دنیا ہے۔ جب نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اس درود شریف کو درود ابراہیمی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں نماز ادا کرے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت اسحاق نے آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی سارہ نے آمین کہا اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو اڈھیر عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ نے یوں دعا کی کہ یا اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لڑکی اس کے گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمد کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو۔ اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اسی محبت کے بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درود کے صیغوں سے افضل ہے کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں، اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی اور دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور قدم قدم پر
اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس درود پاک کی سند بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ نے کہا کہ ہم کعب بن عجرہ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سناؤں؟ ہم نے کہا فرمائیے، تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر درود بھیجو۔ آپ بھی درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اٹھتے بیٹھتے درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے گا۔ درود شریف کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ یہ ہے آپ کا اپنا سٹرائب انفو ٹی وی۔ آج کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔